دوستو آئیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ شاعری میں جتنی صنفیں ہیں، غزل سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ غزل کے اس دیوانے کو، غزل کے اس شہزادے کو، غزل کے اس شہدائی کو، جس نے تمام تر ہواؤں کے خلاف غزل کا چراغ جلائے رکھا، تمام لوگوں نے اپنے اپنے راستے بدل لیے، لیکن اس وقت دور حاضر میں واحد غزل کا شاعر جناب الطاف ضیاء۔ میں کیب بھوپالی کے ان دو شعروں کے ساتھ کہ کون آیا تھا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا، میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو ہٹا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا، یا میرے اس مطلع کے ساتھ کہ کسی کے عشق میں حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، بہت جیے ہیں چلو آج مر کے دیکھتے ہیں، وہ بے خودی میں کبھی بام پر جو آ جائے تو چاند تارے اسے آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ جناب الطاف ضیاء آپ کی سماعت۔ پورے مشاعرے میں شروع سے آخر تک جھگڑے فساد کی باتیں ہوئی، لیکن اخیر میں یہ مشاعرہ محبتوں کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ میں مبارکباد اس لیے الطاف ضیاء صاحب میں چاہتا تھا کہ یہ مشاعرہ محبت کے ساتھ اپنے گھر یہ لوگ محبتیں لے کر جائیں۔ جس وقت میرا بھائی عالم نظامی غزل پڑھ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ساقی ناکا خیرانی روڈ پر مشاعرہ ہو رہا ہے، بمبئی والے اس مشاعرے کو سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ترقی لفظ کو ترقی، ابے یار کیا ہے بھائی، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، حق ہے آپ کا الطاف بھائی، آپ کا، اس کو ایسے گڑھا کے کہا جا رہا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ غزل کی زبان میں بات کی جائے تو غزل سنی بھی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ۔ ہم ایوان حکومت تک جو بات پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ محبت سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ ہم جھگڑے کے انداز میں مصرع پڑھیں، جھگڑے کے انداز میں غزل پڑھیں اور وہاں تک ہماری بات پہنچائیں، جو ہماری بات پہنچی ہوئی ہے وہ بھی رد کی جا سکتی ہے۔ بے شک۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر ان شاعروں سے التماس کر رہا ہوں کہ اپنی بات سلیقے سے پہنچانا سیکھیں۔ رخسار صاحبہ شعر پڑھ رہی تھی، انہوں نے میرا نام لے کر ایک شعر پڑھا کہ جو ایک شام تیری میرے نام ہو جائے تو میرا اور بھی اونچا مقام ہو جائے۔ تو میں آپ سب کی طرف سے کچھ مصرے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے، اور اس مجمع میں خاموش وہی ہوگا جو بے ایمان ہے، اور میں بے ایمان اس شخص کو کہتا ہوں جس کے سینے میں عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ایماندار کتنے ہیں اور بے ایمان کتنے ہیں۔ کیا بات، پیش کرتا ہوں جی بطور خاص لہذا فرمائیں۔ دیکھیں، تیرا اونچا مقام کر دوں گا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تیرا اونچا مقام کر دوں گا، تیرا اونچا مقام کر دوں گا، ساری دنیا میں نام کر دوں گا، تیرا اونچا مقام کر دوں گا، ساری دنیا میں نام کر دوں گا، تو اگر بے وفائی کر بیٹھی، تو اگر بے وفائی کر بیٹھی، تیرا جینا حرام کر دوں گا، تیرا جینا، ہائے 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 ہائے،